پاکستان میں مہنگی بجلی کا بحران زور پکڑ گیا ہے اور بغیر کسی سیاسی جماعت کے یا کسی تنظیم کی آرگنائزیشن کے عوام خود بخود نکل کے پاکستان کے طول و عرض میں سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ احتجاج کا سلسلہ مزید زور پکڑے گا کیونکہ لوگوں کو واقعی بہت تکلیف ہے۔ اب یہ بحران ایسے وقت میں پیدا ہوا ہے جو پاکستان میں شاید اس سے غیر موزوں وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس لیے کہ ابھی ہمارے ہاں چند ہفتے 2 ہفتے پہلے ہی غالباً ایک نگران حکومت وجود میں آئی ہے، اور نگران حکومت کے پاس پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے کہ جس کو اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی تجربہ ہو۔ ٹھیک ہے، بیوروکریسی تو موجود ہے، لیکن حکومت کو بہرحال اس کے لیے سیکھنا ہوگا اور اس کے مطابق پھر وہ کچھ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کوئی ان کے پاس وسیع اختیارات بھی نہیں ہیں کہ وہ پالیسی ڈیسیژن لے سکیں، کیونکہ نگران حکومت کے پاس صرف ڈے ٹو ڈے کام کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی وہ ہینڈی کیپڈ ہے کہ وہ بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ محدود مدت کے لیے آئے ہیں، 90 روز کے لیے۔ ممکن ہے کہ وہ 1-2 مہینے ان کی مزید ایکسٹینشن ہو جائے اس وجہ سے کہ ڈی لکویڈیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی محدود مدت ہے، اس لیے کہ وہ لانگ ٹرم کو پلاننگ نہیں کر سکتے، کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک بہت ہی برا وقت ہے ایسے کرائسس کے ایرپٹ کرنے کا۔ اور اس لیے بھی برا وقت ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ کچھ طے کیے ہوئے ہیں شرائط۔ ہم نے ایک ایگریمنٹ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے 2019 میں سائن کیا تھا، اور پھر جاتے جاتے چونکہ انہوں نے اس کے اوپر پورا عمل نہیں کیا تو IMF بھی سخت ناراض ہو گیا، اور پاکستان کے اوپر اس کا کوئی اعتماد نہیں کہ یہ حکومت ہماری دی ہوئی شرائط پہ عمل کرے گی۔ چنانچہ انہوں نے بہت سختی سے کے ساتھ کسی نئے معاہدے کے اوپر اس وقت تک سائن نہیں کیے جب تک آپ نے ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں یقین دہانی نہیں کرائی کہ آپ اپنے بل وصول کریں گے، آپ اپنے ٹیکس وصول کریں گے، آپ اپنی سبسڈیز نہیں دیں گے، جس قیمت پہ کوئی چیز خریدتے ہیں اسی قیمت پہ لوگوں کو جو کنزیومرز ہیں ان کو بیچیں گے، ان کو کوئی درمیان میں سبسڈی نہیں دیں گے۔ یہ تمام وہ بڑی بڑی شرائط ہیں جو IMF کے ساتھ ہم نے طے کر رکھی ہیں۔ اب اس وقت IMF کے ساتھ آپ ان شرائط کو بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ IMF اگر کہیں رحم دلی کا مظاہرہ کرے اور آپ کو کوئی اجازت دے دے تو اس کی بات الگ ہے، جس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن IMF کی شرائط کے ہوتے ہوئے حکومت کوئی ریلیف جسے کہتے ہیں نا، کوٹ ان کوٹ ریلیف عوام کو دینے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ بحران پیدا کیسے ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے، دیکھیں یہ بحران کل یا پرسوں یا 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے پیدا نہیں ہوا، کم از کم یہ 30 سال پہلے یہ بحران بننا شروع ہو گیا تھا، پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہماری حکومتیں تھیں انہوں نے جس قسم کے فیصلے کیے اور جس قسم کی پالیسیاں بنائیں، آج اس کے اثرات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں اور معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ان کو ضرور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دریا دیے ہیں اور پہاڑ دیے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن کی وجہ سے ہمارے ملک میں سستی اور صاف ستھری پن بجلی جسے ہائیڈرو الیکٹرک انرجی کہتے ہیں وہ پیدا ہو سکتی تھی، اور ہم نے وہ پیدا کی ہے۔ ہم نے 3 بڑے ڈیم بنائے ہیں، ورسک، منگلا اور تربیلا، اور مزید بھی 20 ڈیم بنانے کے لیے سائٹس موجود ہیں، وہ جگہ مناسب ہے۔ لیکن ہم نے 1966 پہ جب تربیلا مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کوئی بڑا ڈیم بنانے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے۔ یہ درست ہے کہ ایک اور ڈیم یعنی کالا باغ ڈیم کے لیے فیزیبلٹی بھی تیار ہو گئی، ورلڈ بینک کے پیسوں سے وہ ایک طویل مدت کی کئی سالوں پہ محیط فیزیبلٹی تیار ہوئی، اور وہ اس وقت جو حالات تھے اس پہ ورلڈ بینک، دنیا کے بڑے بڑے ادارے اور کئی ملک بھی ہمیں امداد دینے کے لیے تیار تھے کہ ان سے ہم ڈیم بنا سکتے تھے۔ اگر ہم وہ ڈیم بنا لیتے تو آج ہماری پوزیشن کہیں بہتر ہوتی، ہماری انرجی کی کاسٹ کم ہوتی اور وہ انرجی ہمیں صاف ستھری مل رہی ہوتی۔
لیکن ہم نے کوئی ڈیم اس کے بعد سے نہیں بنایا، یہ 1976 کے بعد سے. اور اگرچہ فیزیبلٹی تیار ہوگی لیکن کالا باغ ڈیم بھی نہیں بنایا ہم نے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں مجبوراً مہنگی انرجی والے تھرمل پاور پلانٹ لگانے پڑے. تھرمل پلانٹ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا ڈیزل ہو یا ان کا دوسرا فیول ہو وہ ملک سے باہر سے آتا ہے. ایون کول بھی باہر سے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں. تو جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمت آپ کو ڈالر میں دینی ہوتی ہے. ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. اب یہی ہوا ہے کہ چونکہ ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، روپے کی قیمت گرتی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے اگر دنیا میں فیول کی قیمت نہ بھی بڑھے تو پاکستان میں فیول کی قیمت اس لیے بڑھے گی کہ ہمارا روپیہ کمزور ہو گیا ہے. جہاں پہلے کسی چیز کے ہم 150 روپے دیتے تھے، اب 300 سے بھی زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. دگنی سے زیادہ ہماری ڈیپریسیشن ہو گئی ہے. تو چنانچہ ایک تو بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے تھرمل پلانٹس لگائے، ان کا فیصلہ کیا، ان کی پالیسی بنائی. اور ایک حکومت نے نہیں کیا، کئی حکومتیں اس پہ شریک رہی ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور سے یہ کام شروع ہوا جب ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس لگانے کی پالیسی بنائی. یہ پالیسی بذات خود تو کوئی بری پالیسی نہیں تھی، شاید یہی اس وقت حل ہو سکتا تھا، لیکن جو ہم نے اس کے لیے شرائط طے کی وہ بہت ظالمانہ شرائط تھی. آج یہی ظالمانہ شرائط ہمارے گلے کا توق بن گئی ہے. ان میں سے 2 باتیں بہت اہم تھیں ان شرائط میں. ایک بات تو یہ تھی کیپیسٹی چارجز پے کیے جائیں گے. کیپیسٹی چارجز کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بجلی کی مانگ کم ہو جائے اور ہم کم بجلی خریدیں تو بھی ہم نے ایک گارنٹی کی ہوئی ہے کہ اتنی بجلی ہم آپ سے ضرور لیں گے، اور اگر نہیں بھی لیں گے تو بھی آپ کو ان بجلی کے پیسے دیں گے. یہ کیپیسٹی چارجز ہے. یہ اور دوسری بات یہ کہ کیپیسٹی چارجز اور دوسرے چارجز ہم ڈالروں میں پے کریں گے. یہ 2 باتوں نے ہماری اکانومی کی کمر توڑ دی ہے. یہ شرائط جب طے ہو رہی تھی تو ظاہر حکومتوں نے پالیسی بنائی، عوام کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن عوام کو پتہ نہ ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہم پہ نہیں پڑیں گے. پھر یہ حکومتیں عوام کے اندر پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے ایسے پلانٹ بنانے لگیں کہ 1 2 3 سال میں جو پلانٹ بن جائے، یعنی 5 سال کی حکومت کی مدت ہوتی ہے، عموماً 3 سال کے لیے حکومت چلتی ہے، پھر اس کا کسی نہ کسی وجہ سے اسے جانا پڑتا ہے. تو اتنے مختصر عرصے میں کوئی چیز بنا کے دکھا دے، خواہ وہ مہنگی ہو، خواہ وہ لانگ ٹرم اس کے نقصانات ہوں، لیکن عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں بن جائیں. یہ پالیسیاں تھیں. عوام تو خوش ہو گئے ہوں گے وقتی طور پہ، لیکن اس کے لیے جو پیسے قرض لینے پڑے دنیا سے، وہ آج ہمیں قرض نہیں مل رہے. لہٰذا ہم مزید عوام کو خوش کرنے کے لیے قرض بھی نہیں لے سکتے اور اس کے لیے کوئی وقتی طور پر ریلیف بھی نہیں دے سکتے. تو اب اس موقع پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یقیناً اس کے لیے کوئی بڑا فیصلہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ نگران حکومت ایسا فیصلہ کر سکے گی. ایسا فیصلہ تو کوئی منتخب حکومت آئے گی، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے گی، اور اس کا مینڈیٹ بھی کوئی اچھا مضبوط ہوگا تو شاید وہ اس طرح کے لانگ ٹرم فیصلے کر پائے گی، اور اس سے بھی کوئی فوری طور پہ ریلیف آنے والا نہیں ہے. لیکن وہ جو پالیسیاں بنائے گی اس کے اثرات پھر آنے والے دنوں میں بہتر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ پاکستان کے عوام جب ووٹ دینے لگے تو وہ یہ ضرور دیکھے کہ جن پارٹیوں کو ووٹ دے رہے ہیں وہ جذباتی محبت کے علاوہ یہ بات بھی دیکھیں کہ کیا ان پارٹیوں کے پاس اس بات کا کوئی حل موجود ہے، ان کے پاس کیا پالیسی موجود ہے جس سے اس مسئلے کو جلد از جلد اور کم سے کم وقت میں حل کر لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم بھی موجود ہے جن کے پاس تجربہ ہو، جن کے پاس نالج ہو، اور اس کے بنیاد پہ وہ یہ کام کر سکیں. آنے والے وقت میں فوری طور پہ ہمیں ریلیف شاید ملے یا نہ ملے، لیکن آنے والے وقت میں لانگ ٹرم سلوشن کے لیے پاکستانی عوام کو ووٹ دیتے وقت ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.